سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے حضور میں سر بسجود ہونے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ مجھ گناہگار و سیاہکار کی اور آپ کی ہماری سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے محبوب حضور پر نور شافع یوم النشور رحمت للعالمین بالمؤمنین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین کی امت پر بعض چیزیں فرض فرمائی اور اس کو اللہ رب العالمین نے اپنا حق قرار دیا، جس میں خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا کہ اسلام اللہ تبارک و تعالی ہی کا پسندیدہ دین ہے اور یہی اسی پر عمل، اسی پر جینا اور اسی پر مرنا باعث نجات ہے. تو قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا: اور جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرتا ہے وہ آخرت میں گھاٹے میں اور ٹوٹے میں رہے گا. یہ خسارہ ہے اس کے لیے. یہ وہ سودا ہے کہ جس میں انسان کو خسارہ ہے. منافع کا سودا صرف اسلام میں ملتا ہے کہ جس میں دنیا بھی سدھرتی ہے اور عاقبت بھی سنورتی ہے. اسی لیے ارشاد فرمایا قرآن مجید و فرقان حمید میں کہ دین اسلام میں ہمارے لیے سب کچھ موجود ہے. اور اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے آیت مبارکہ حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے بعد واپسی کا سفر شروع ہو رہا تھا تو قرآن مجید و فرقان حمید عرفے سے جب واپسی کا سفر شروع ہو رہا تھا تو قرآن مجید و فرقان حمید میں رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی جس میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے دین کو اسلام کو کامل کر دیا اور نعمتوں کو جو نعمتیں ہمیں عطا کرنی تھیں
وہ ہم نے سب نعمتیں اس دین میں عطا فرما دی ہیں۔ اب جو اس دین میں داخل ہوتا ہے اس کو ہر نعمت میسر ہے، نعمتوں کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں۔ اب یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ کتنا حصہ اس میں سے لیتا ہے، یہ اس ہر ایک کے اپنے اپنے ظرف پر منحصر ہے، ورنہ یہ دین کامل ہے، نعمتوں سے بھرپور ہے۔ ہر نعمت اللہ رب العالمین نے دین اسلام میں عطا فرما دی۔ چنانچہ ارشاد مبارک ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا۔ زندگی مبارک میں حضور نے 4 عمرے کیے اور ایک حج فرمایا، تو یہ آخری حج تھا۔ اس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں اور اس کو آخری حج بھی کہتے ہیں، جس کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں فرمایا۔ تو ارشاد خداوندی ہے نعمتوں کو ہم نے تمام کر دیا، اور اب دین اسلام پر اب ہم راضی ہیں، یعنی ہم صرف وہ لوگ کہ جو دین اسلام میں داخل ہو گئے، صرف اسی دین پر اب ہم راضی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی دین قابل قبول نہیں ہے، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، اگرچہ وہ توریت و انجیل و زبور کے پابند تھے یا نہیں تھے، لیکن یہ سب پچھلی کتابیں تھیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن کے نازل فرمانے کے بعد، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد ان پر عمل منسوخ کر دیا۔ اب وہ کتابیں اللہ کا کلام تو اس میں کچھ نہ کچھ موجود ہے، لیکن اب وہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ، امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضہ مسجد نبوی میں رونق افروز تھے اور کچھ اوراق کا مطالعہ فرما رہے تھے۔ اللہ کے محبوب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دولت قدہ عالی سے باہر تشریف لائے مسجد میں، حجرہ مبارک کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ مسجد میں تشریف لائے تو حضرت عمر کو دیکھا۔ حدیث شریف تو بڑی طویل ہے، لیکن اس کا مختصر سا جو حصہ ہے وہ میں جو اصل متن ہے وہ عرض کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضہ کی طرف دیکھا، ملاحظہ فرمایا ہم کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک یہودی نے، مدینہ منورہ شریف میں یہودی بہت رہتے تھے، قلعہ بند تھے، مدینہ منورہ شریف کی منڈی پر ان کا قبضہ تھا، کاروباری لوگ تھے، سود خور تھے، یہودی بہت بڑے سود خور تھے۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ و عز جلالہ نے ان کے سود خوری کا بھی ذکر فرمایا، وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، یہ یہودی سود بہت کھاتے تھے، کاروباری زندگی سارا سود پر تھا۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اگرچہ ہم نے ان کو سود کھانے سے منع کیا تھا، یعنی پچھلی کتابوں میں جیسے ہمارے لیے سود حرام ہے، ایسی ہی پچھلی امتوں پر بھی سود حرام تھا، لیکن اب وہ سب سود کھاتے ہیں۔ عیسائی بھی سود کھاتے ہیں، اور عیسائیوں اور یہودیوں کی دیکھا داکھی مسلمان بھی سود پر لگے ہوئے ہیں، سود کھانے پر پیش ہیں اور لگے ہوئے ہیں، اور یہ بہت بڑے عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔ سود کا کھانا، سود کا کاروبار کرنا،
سود کی گواہی دینا، یہ سب حرام ہے۔ اور قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان لم تنتہوا، مسلمانوں اگر تم سود خوری سے، سودی لین دین سے باز نہ آئے، ان لم تنتہوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی سود خوری کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا، اور سخت ترین حرام ہے۔ بہرحال تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو مجھے دی گئی ہے یہ یہودیوں کی توریت و زبور ہے۔ توریت و زبور یہودیوں کی تھی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور داؤد و موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر زبور اور توریت نازل ہوئی تھی۔ تو کہ وہ یہودی نے دے دی ہے، کیونکہ مدینہ میں شریف میں یہودی کافی رہتے تھے، بنی قریظہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب قبائل تھے ان کے، اور بڑا اثر و رسوخ تھا ان کا، کاروباری منڈیوں پر، تجارت پر، سودی لین دین پر سب قبضہ ان کا یہودیوں کا تھا، بہت بڑے تاجر تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ مجھے انہوں نے دے دی ہے۔ حضور نے غصے سے چہرے مبارک کو، رخ مبارک کو پھیر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضہ بے چین ہو گئے کہ اللہ کے محبوب ناراض ہو گئے، کھڑے ہوئے۔ اتنے میں سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لائے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، چہرہ مبارک کو غصے سے پھیر لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ وارضہ عرض پرداز ہوئے یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہوئی، حضور معاف فرما دی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اگر حضرت موسیٰ زندہ ہوتے، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، زبان مبارک سے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ بھی میری پیروی کرتے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی میری پیروی کرتے تو تم کو اب اس کتاب کے مطالعے کی اور اس کے برق گردانی کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضہ نے ورق فوراً ہی اس کو واپس کیا۔ مطلب عرض کرنے کا یہ تھا کہ پچھلی کتابیں جو ہیں ان میں رد و بدل کافی ہوا، جیسے شراب ہے وہ ان کے یہاں حرام تھی، لیکن بعد میں عیسائیوں کے مذہبی پیشوا جو بعد میں آئے، سینٹ پال وغیرہ، ان کا نام کتابوں میں آتا ہے، اور سینٹ پال یہ ان کے بزرگ مشہور ہیں۔ سینٹ کا مطلب ولی، تو سینٹ پال ولی پال کے نام سے تھے۔ یہ پہلے یہودی تھا، اس کے بعد عیسائی ہو گیا، اور یہودیوں نے اس کو داخل کیا تھا اصل میں عیسائیت کو خراب کرنے کے لیے۔ چنانچہ خنزیر کا گوشت زبور میں بھی حرام تھا، توریت میں بھی حرام تھا، انجیل میں بھی حرام تھا، قرآن میں بھی حرام تھا۔ شراب انجیل میں بھی حرام تھی، زبور میں بھی حرام تھی، توریت میں بھی حرام تھی، لیکن بعد میں سینٹ پال نے خنزیر کے گوشت کو اور شراب کو عیسائیوں کے لیے حلال کر دیا، اور وہ اپنی کتابوں میں رد و بدل اپنی مرضی کے مطابق کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ مسئلہ الگ ہے، تفصیلی بحث ہے وہ۔ جو بات مختصر سی عرض کر رہا تھا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ نے جو کتاب مقدس قرآن مجید و فرقان حمید نازل فرمائی، جو دین دیا وہ اسلام ہے۔ اب اس دین کے علاوہ اور کسی دین کی ضرورت نہیں، اس دین کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے کسی اصلاح کی ضرورت نہیں۔ یہ دین اصلاح کرنے کے لیے آیا ہے، اس کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، یہ مکمل ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ بھئی دین کامل ہے۔ اب یہ جو سمجھ لو جیسے کہ کم خواب میں ٹاٹ کا پیون کوئی لگانا چاہے
ظاہر ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، وہ کم خواب میں ٹاٹ کا پیون فٹ نہیں ہوگا۔ اسلام ایک مکمل دین اور جامع دین ہے جس میں عبادت کا ایک نظام موجود ہے، معاملات کا بھی ایک نظام موجود ہے۔ عزیز و اقارب اور رشتہ دار، والدین، ماں اور باپ، بہن اور بھائی اور پڑوسی، ساتھ بیٹھنے والے اور اٹھنے والے، ان سب کے حقوق کا تعین قرآن میں فرما دیا، بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ کسی قسم کی